الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، یہ سورۃ البقرہ کے آیات مبارکہ جو پڑھی گئی ہے، ماہ محرم ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہے، یعنی ہر مذہب میں ماننے والوں کے پاس نیا سال ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں بھی اسلامی جو جنتری یعنی کیلنڈر ہے، اس کا نیا سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اور اس کا آخری سال ذی الحجہ ہوتا ہے۔ اس طرح ماہ محرم کی آج 6 تاریخ ہے، جہاں پہ یہ مہینہ نیا سال امت مسلمہ کے لیے مبارکبادیوں کا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیا سال جو ہمیں عطا کیا ہے، اس میں امت مسلمہ کی خیر و فلاح عطا کرے، امت مسلمہ کو ہر فتنوں سے محفوظ رکھے، اسلام کا گولا بالا ہو، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا نام ہم کربلا سے جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں نے شہادت پائی۔ بہت بڑا یہ امت کے لیے المیہ ہے، بہت بڑا دکھ اور غم کا واقعہ ہے یہ امت مسلمہ کے لیے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جن کو شہادت کا مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی جو بات فرمائی، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اور مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد لو۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کی مدد کے لیے صبر اور نماز 2 لازمی چیزیں ہیں۔ نماز 5 وقتہ ہے جو اجتماعی طور پہ ادا کرنا ہے، باجماعت، وہ جہاں بھی ہو، اور یہ اجتماعی جو نظم اللہ نے قائم کیا، اس کے اندر امت مسلمہ کی فلاح بھی ہے۔ دوسری بات، صبر انسان کی پوری زندگی صبر سے گھری ہوئی ہے۔ اگر صبر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اس لیے فرمایا اگر 2 چیزیں اگر پابندی کر لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ آگے چل کے جو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیے اب یہاں پہ نماز کا ذکر نہیں کیا، پہلے کیا تھا کہ صبر و نماز سے مدد لو۔ جب اللہ کی مدد کی بات آئی تو یہاں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ حالانکہ ہونا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ نماز کو حذف کر دیا گیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر سے زندگی گزارتے ہیں۔ صبر جو ہے کوئی بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر طاقتور کا نام ہے۔ اصل دل گردے والوں کا کام ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں صبر کرنا، یعنی مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا، جھیلنا، فیس کرنا، مقابلہ کرنا، یہ دل گردے والوں کا کام ہوتا ہے، باہمت والوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنا،
مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا اور اس کے اوپر ڈٹ کے قائم رہ جانا حق کے اوپر، یہ ظاہر ہے کہ دل گردے والوں کا کام ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، کہ تم انہیں مردہ مت کہو۔ صاف الفاظ قرآن کے، وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے، تم انہیں مردہ مت کہو، اموات۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ دیکھیے بات، لفظ استعمال کیا گیا کہ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو بھی اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہے۔ لیکن وہ زندگی کیسی ہے، ولکن لا تشعرون، تم لوگ اس کا شعور، اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ شہداء کی زندگی کیسی ہے۔ وہ بظاہر تو تمہیں تو مردے نظر آئیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ زندگی تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی، تمہارے ادراک میں نہیں آ سکتی، وہ شہداء کس طرح زندہ ہے، یہ بات فرما دیا گیا۔ لیکن یہ بات کا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ شہید کی زندگی جو ہے وہ زندہ ہے، وہ مرے نہیں، لیکن وہ زندگی کیسے تم نہیں سمجھ سکتے، یہ بات فرمائی۔ اچھا، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے فرمایا، یہ تو سورۃ البقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، اور اس کی وضاحت ہے یہ شہداء کی زندگی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، تم انہیں مردہ مت گمان کرو۔ تمہارے ذہن و دماغ میں یہ بات، یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے کہ مردہ ہیں، تم گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہے؟ جب زندہ ہے تو غذا ہونا چاہیے نا، غذا کس ضرورت کسے پڑتی ہے؟ غذا زندے کو پڑتی ہے نا۔ جب شہداء زندہ ہیں تو ان کے لیے غذا کا بھی انتظام ہونا، تو اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق کھا رہے ہیں، رزق مل رہا، کھاتے پیتے ہیں وہ مزے میں۔ یہ بتایا قرآن نے واضح طور پہ۔ اب اس سلسلے میں جو بگاڑ ہمارے پاس پیدا ہو گیا ہے، اسلام میں امت مسلمہ کے اندر جتنے خرافات، جتنے بدعات، جتنے مشرکانات پیدا ہوئے ہیں، وہ ماہ محرم میں ہیں، اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں نہیں۔ بلکہ ہمارے پاس تو ایک فرقہ یہ جناب علی، وہ بالکل طور پہ اپنے آپ کو الگ ہی کر چکا ہے اسلام سے، اس امت مسلمہ سے، اسی بنیاد کے اوپر، واقعہ کربلا کو بنیاد بناتے، اہل بیت کو بنیاد بناتے ہوئے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مردہ مت کہو، زندہ ہیں، اور وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، اور وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اب ماہ محرم کا مہینہ ہے، یہ ماہ محرم احترام سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تبھی سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم ذالک دین القیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے کائنات بنائی ہے، تبھی سے ہم نے سال کے 12 مہینے بنا دیے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کا مذہب کا جو کیلنڈر کچھ الگ ہو، لیکن ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس سال کے 12 ہی مہینے ہیں، کسی کے پاس 15 نہیں ہے، کسی کے پاس 10 نہیں ہے۔
ذالک الدین القیم، یہی قدیم دین ہے اور یہی اللہ کا قائم کردہ دین ہے۔ منہا اربعۃ الحرم، اور یہ 12 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے۔ اور 4 مہینوں میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ خاص طور پہ حج کے لیے ہے، جو قافلے آجا اللہ کے گھر کو آنے کا سفر باندھتے تھے تاکہ ان کو کوئی مشکلات نہ پیدا ہو جائے، جنگ و جدال کر اللہ نے حرام کر دیا اس مہینوں کے اندر، تاکہ اللہ کے گھر کو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے امن کے ساتھ آئیں۔ منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، اور اس میں ایک مہینہ الگ سے ہے اور وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ رجب کے مہینے کو خاص طور پہ عمرے میں، اس لوگ زیادہ رجب میں عمرے کیا کرتے تھے، اس کو بھی ایک مہینہ حرمت کا قرار دیا گیا۔ تو یہ حرمت والے جو مہینے 3 ہیں، جس میں سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور پہلا مہینہ حرمت کا ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ اور یہ ابھی بتایا کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہر قوم اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتی ہے نا بھائی، نہیں کرتی؟ ویلکم کرتے ہیں، اس سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ نیا سال ہے۔ ہر قوم، جیسے ہمارے پاس انگریزا ہے، جیسے کہ جنوری ہے، ویلکم۔ جیسے ہمارے برادران الوطن ہے بھائی، ان لوگوں کے پاس ان کا نیا سال وگادی سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ان کی عید براتیں ہوا کرتی ہے، خاص طور پر نئے مہینے میں۔ لیکن ہمارے پاس ستم ظریفی ہے، ہر قوم اپنے سال کا استقبال بڑے خوشیوں سے کرتے ہیں، لیکن ہم امت مسلمہ نئے سال کا آغاز ماتم اور غم سے کرتے ہیں۔ بدل دیا اس کو۔ بتائیے آپ واقعات، بلکہ اس مہینے کا نام جو محرم تھا، عوام الناس کے اندر اس مہینے کا نام ہی بدل گیا۔ اس مہینے کا نام کیا رکھا گیا؟ شہادت کا مہینہ۔ نہیں، محرم گیا اور نام بدل گیا شہادت کا مہینہ۔ دیکھیے اس کے اندر بہت بڑی گہنونی سازشیں ہیں۔ باضابطہ اس میں امت مسلمہ کے خلاف جو سازشیں کی گئی ہے نا، خصوصیت کے ساتھ ایران فتح ہونے کے بعد جو عجمی قوم تھا، جو مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرنے والی قوم تھی، اور وہ زمانے کی سپر پاور ملک، کنٹری کہلاتی تھی۔ وہ اس دور میں 2 طاقتور مملکتیں تھیں، جو ایک تھا ایرانی امپائر اور دوسرا تھا رومن امپائر۔ یہ 2 طاقتور دنیا دونوں کو بانٹ لی تھی۔ اس طرح اسلام تو ابھی تو نیا، اور یہ جو عرب قوم ہے، صحرا میں رہنے والی قوم، ان کو حکومت کیا ہے پتہ نہیں، نظم و نسق کیا ہے پتہ نہیں، اونٹ اور بکریاں چرانے والی قوم، خانہ بدوش قوم، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی وہاں ڈیرے بدلتے گئے لوگ۔ یہ قوم جس کے پاس کوئی حکومت کا تصور نہیں، یہ قوم ایک ایسے کیسی طاقتور بن گئی، وہ ایران سے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم سے ٹکر لی اس نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایران فتح ہوا، اور وہاں کے آتش کدوں کو بجھا دیا گیا، اور وہاں پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، اور کئی وہاں پہ ایرانیوں کو غلام بنا کے مدینہ لا لیا گیا، پھر ایک الگ تاریخی تفصیلات کے اندر۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوئے، انہوں نے انتقام لیا اپنی مغلوبیت کا، اور انتقام جب مسلمانوں سے میدان میں تلوار کا مقابلہ تلوار سے نہیں کر سکے وہ لوگ، تو پھر ظاہر ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سازشیں شروع، انڈر گراؤنڈ تحریکیں شروع کر دی اسلام کے خلاف، اور اس کے بعد باضابطہ انہوں نے برات مسلمانوں کے اندر جو ذہین لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لیول کے لوگ ہیں، ان کی ایک لسٹ بنائی، اور اس لسٹ کے اندر سب سے زیادہ سر فہرست ٹارگٹ بنایا حضرت عمر فاروق تھے کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عثمان کو نام بتایا اس لسٹ کے اندر، ان کی نام لکھا ہوا، حضرت علی ہے، اسی طرح اہل بیت کی تمام، ان کا پورا ٹارگٹ بنایا کہ ان لوگوں کو کیسے قتل کرنا ہے سازش کے تحت، مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہم۔ بہرحال اس طرح یہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ جب شہادت کی بات آپ کے سامنے آتی ہے، صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں، یا ان کے گھر والوں میں بہت سے شہادتیں ہوئی ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کے آخری تاریخ تھی، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ چند پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے، اس کے عوام الناس کو معلوم ہی نہیں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی یا نہیں، کیسے ہوئی۔
کون سی شخصیت تھی؟ وہ خالی عمر نہیں تھے، عمر فاروق تھے، حق اور باطل کو فرق کرنے والے تھے، دشمنان اسلام کے نگاہ میں چبھ رہے تھے، وہ اسلام کا کام کرنا ہے۔ تو بہرحال انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کی قتل بھی کیسے ہوئی؟ عین نماز کے وقت، فجر کی نماز، آپ مصلی پہ نماز، اس نماز کی حالت میں ایک آدمی پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب علی پیٹ میں جناب علی چھرا گھونپتے گیا اور کئی زخمی کر دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا جناب علی قتل کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا، اس میں قتل کرنے والا جو شخص تھا وہ ایرانی تھا، اس کو تیار کیے تھے لوگ، تو تمہارا کام ہے ابھی، ہمارا جو دشمن ہے سب سے بڑا یہ عمر ہے کہ اس کا کام پورا کرنا ہے۔ تو انہیں ذمہ داری قبول کی اور ایک خنجر ہتھیار بنایا اور ہتھیار کو روز تیز کرتا اور اس کو زہر کے اندر ڈوبو کے نکال دیتا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جو وار کیے گئے آپ کے اوپر، کئی زخمی ہو گئے، لیکن چونکہ وہ بچ بھی جاتے تھے لیکن وہ زخم جو لگے تھے پورا زہر آلود ہو چکا تھا، اسی لیے 3 دن کے بعد قتل کے تیسرے دن آپ کی شہادت ہوئی، مصلی کے اوپر ہوئی، ٹارگٹ بنا، قتل کر دیا گیا۔ شہید جن کے شہید محراب۔ پھر دوسری عظیم ترین طاقت، شخصیت اسلام کی، داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی، انہوں بھی قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی ایسا قتل کیا مدینے کے اندر ان کے گھر کو گھیرا ڈال کے قتل کر دیا گیا۔ سوچیے منافقین کتنے پھیل چکے تھے۔ پھر اس کے بعد داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو بھی شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا کوفہ کے اندر۔ وہ بھی فجر کی نماز ہے، وہ نماز کو آپ جا رہے تھے، ایک شخص ایمان لایا تھا لیکن وہ یہودی تھا، اور اس نے اپنا نام بدل کے رکھ لیا تھا ایمان کا، عبد الرحمن ابن ملجم وہ کہلاتا ہے۔ وہ شخص قتل کیا حضرت علی کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کون سی شخصیتیں تھے؟ یہ وہ زمانے کی سپر پاور طاقت کے امیر المومنین تھے، کہ یوں سمجھیے کیا سپر پاور جو امریکہ کہلاتا اس کا جو پریسیڈنٹ ہے نا، بالکل اسی طرح ان کا مقام تھا، اتنی بڑی طاقتور، انہیں نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا۔ ادھر شام کے اندر حضرت امام معاویہ کے اوپر حملہ ہوا لیکن وہ بچ گئے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی بچ گئے۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا کہ سب جناب علی سوچی سمجھی سازش کی طرز کے پیچھے 3 لوگ تھے قتل کرنے والے، 3 تھے۔ 3 کون تھے اس میں؟ ایک یہودی، ایک نصرانی اور ایک مجوسی، یہ تینوں کا پروگرام تھا، یہ قتل ہوئے۔ تو بہرحال یہ شہادتیں ہیں، لیکن کسی کو نہیں معلوم ہمارے پاس کہ عمر کی بھی شہادت ہوئی ہے، کوئی غم نہیں منائے ہم۔ عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی ہے، کوئی غم نہیں منائے ہم۔ حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی ہے، کوئی غم نہیں منائے ہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو پہلا معرکہ ہوا حق اور باطل کا، وہ کون سا تھا؟ جنگ بدر۔ دوسرا جو معرکہ ہوا جنگ احد، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈنگ ہو رہی ہے جنگ میں، اور اس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، جس کے اندر حضرت حمزہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور وہ اتنی بڑی شہادت تھی، اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ، انہیں قتل کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا، دشمنوں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، ان کی آنکھ ان کے ناک کے کاٹ دی گئی۔ حضرت ہند جو ہے نا، وہ تو حضرت حمزہ کے جسم کو کاٹ کے اپنے گلے کا ہار بنائے، دشمنی نفرت میں سارا معاملہ بالکل سناٹا ہے مدینے کے اندر، کیونکہ جنگ جو لڑی گئی مدینے کے بالکل قریب تھی شہر کے۔ جب یہ خبر مدینے میں پھیل گئی، وہاں کی عورتیں پریشان، حضرت حمزہ کی بہن جو تھی صفیہ،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी लगती हैं, और उन्हें मालूम हुआ आपके भाई शहीद हुए हैं, तो मदीने से दौड़ती हुई आई अल्लाह के नबी के पास, अपने भाई की लाश को देख रही। जैसे आई वो हजरत जुबैर जो उनके बेटे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी माँ को रोक दो, हजरत हमजा की लाश के साथ जो हुआ तुम्हारी बहन वो नहीं, माँ नहीं देख सकती। जब ये बात सुनी हजरत थे तो उस वक्त जो कही उन्होंने, बड़ी दिल गुर्दे की बात होती है। हजरत सफिया उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है मेरे भाई के इलाज के साथ क्या हुआ है। उनके बाद जो तारीखी जुमले हैं, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह के रास्ते में कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है, ये होती है शहादत, कोई गम नहीं, कोई मातम नहीं। मातम की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी ने, बल्कि मातम करने वालों के ऊपर तो लानत फरमाई, मना फरमाया सख्ती के साथ। और आज हम इसको गम का महीना बना दिए। माह मुहर्रम आ गया तो कोई शादी ब्याह नहीं कर सकते, हमारे पास जो रिवाज बन चुका वो अर्ज कर रहा हूं भाई, जबकि इस्लाम की वैसी बात ही नहीं। अगर होता तो अल्लाह के नबी ऐलान करते थे 70 सहाबा शहीद हो गए, अब गम का दिन मनाओ, क्या भाई? आपकी मौजूद में हुआ ना, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये तो छोड़िए बात का मसले, आपकी हयात मुबारका में जो हुआ है कभी आपने ये बात नहीं फरमाई। गम, इस्लाम में गम के लिए सिर्फ 3 दिन आपको दिए गए हैं, चाहे कोई भी मरो, वो अम्मा मरो, बाबा मरो, भाई मरो, बीवी मरो, कोई क्यों ना मरो, वो सिर्फ 3 दिन उनके लिए है गम के, उसके अलावा नहीं। क्यों आखिर, क्यों ऐसा क्यों है? मातम क्यों नहीं है, गम क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि मातम वो कौमें करती हैं जिनके बाद मौत के बाद की जिंदगी का तस्वुर नहीं है, तो करती हैं। हमारे पास मौत के माने जिंदगी के हैं, मरने के नहीं है। दूसरी कौमों के पास मर जाने के हैं, खत्म हो जाने के, फना हो जाने के। लेकिन हमें जो इस्लाम तस्वुर दिया, नहीं, जो लोग मर चुके उन्हें मुर्दा मत बोलो, जिंदा हैं, ये तस्वुर दिया गया। मातम का नहीं तस्वुर दिया गया आपको। आज मातम हो रहा है, अजीब व गरीब मामला हमारे पास, इतने बिगाड़ हमारे पास पैदा हो चुके हैं। अगर नई नवेली दुल्हन भी अगर है, माह मुहर्रम आ गया तो जनाब आली वो दुल्हन का शौहर उसके चेहरे को भी नहीं देख सकता, नए कपड़े नहीं पहन सकते। और यहां तक गांव में है कि अगर जनाब आली कोई 1 महीना पहले अगर शादी हो गई तो जाके माँ बाप अपनी बच्ची को बुला के ला लेते अपने घर को, क्योंकि कोई खुशी का काम नहीं करना है। ये बिगाड़ पैदा हो गया मुसलमानों के पास। शहादत में कोई गम नहीं। कौन करते मातम? मुर्दा कौमें करते, जिनके पास ये तस्वुर है ये मर गए मुर्दा हैं, उनका तस्वुर। क्या आप इमाम हुसैन को मुर्दा समझते हैं? अल्लाह के रास्ते में जो लोग मर चुके आप उन्हें मुर्दा समझते हैं? आप अगर उन्हें मुर्दा कोई समझता है तो अज़रूए कुरान, नस्से कुरान, वो कुरान का मुनकिर है। क्योंकि अल्लाह वाला मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। अगर कोई ये कह रहा है कि हुसैन मर चुके हैं या जो भी शहीद वो मर चुके हैं, नस्से कुरानी कहती है कि कुरान का मुनकिर है, वो जिंदा है। आगे चल के और बताऊं मैं आपके क्या बात है आयत मुबारका में, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो खाते पीते अल्लाह के पास मस्त हैं। आपके रोटों के, आपके शरबतों के मोहताज नहीं है, अल्लाह उनको आले से आला जिंदगी दे रहा है, खिला पिला रहा है। युरज़क़ून, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं कि अल्लाह ने, देखिए कितनी हिकमत की बातें कुरान में है। वो रिस्क पा रहे हैं, खाते पीते हैं। फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, बल्कि अल्लाह के फजल ने से जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है वहां पे, उसके अंदर बड़े खुश हैं, मस्त और मगन है। वो कौन? हज़रत हुसैन, जितने भी शहीद हुए हैं उनके मुतालिक कुरान कहता है फरीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ भी उन्हें अता किया है और उसके अंदर खाते पीसते और मस्त और मगन हैं। और आज के बाद जो बात कही गई है ना, वो हमारे लिए है।
फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब अल्लाह फरमाते हैं वो तो खाते पीते मस्त और मगन हैं, बल्कि जो लोग उनके पीछे रह गए हैं, जो उनके बाद आने वाले हैं, जो अभी उनसे नहीं मिले और उनका इस्तकबाल कर रहे, खुशियां मना रहे हैं, कब वो लोग आएंगे हमारे से गले मिलेंगे और कब खुशी की ज़िंदगी गुजारे, यानी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो शोहदा, हज़रत इमाम हुसैन और जितने शोहदा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब शहीद होके आते अल्लाह हमारे पास। यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम, अभी उनसे नहीं मिले, उनकी भी खुशी की तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनके ऊपर किसी किस्म का खौफ और कोई गम नहीं होगा। ये है कुरान। क्या कहा कुरान ने? वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारा। और हम क्या कर रहे हैं? वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, खुशियां की तैयारी कर रहे हैं, हम उनका मातम कर रहे हैं। देख रहे हैं बात को आप? वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्या बात है, हम उनका मातम कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है भाई खुद भी चले गए, हमको कहीं को परेशान कर रहे, भाई हमको जीने दो ना कुछ दिन यहाँ। नहीं, खाते पीते मस्त है, हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में शहादत से, लिहाजा उल्टा मातम कर रहे हैं। नहीं, शहादत मातम करने का नाम नहीं है, शहादत नाम है तमन्ना करने का, आरजू करने का नाम है। शहादत मातम का नाम नहीं है, शहादत नाम है क्या है? आरजू करने का, तमन्ना करने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हो जाऊं। ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश, तमन्ना। अरे तमन्ना करे भी तो नहीं मिलती, जिसको मिलना उसको मिलती। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह की तलवार, वो जब बिस्तर पर पड़े हुए आखिरी वक्त के ऊपर, उन्होंने कहा आखिरी वक्त है, आखिरी अय्याम है उनके, उन्होंने उस वक्त कह रहे हैं मैंने शहादत को कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। पूरी जिंदगी जंग में गुजरी उनकी, कई महाजों पे उन्होंने कहा रहे मैं इतने महाज, इतने जंगें लड़ी और हर जंग में मैं शहादत की तमन्ना का, शहादत को मैंने कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया और आज मैं बिस्तर पे मर रहा हूं। तो उसकी देन है, गम नहीं, गम का महीना नहीं है, तमन्ना का महीना है, आरजू का महीना है। इससे ये सबक लेना है आपको। सने हिजरी क्या है? अब ये 1500 है, 44। तो बहरहाल अब ये सने हिजरी क्या है, हिजरत की तारीख कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसका मकसद क्या था, इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आने वाले जुमा में। हिजरी क्या है, हिजरी क्या है, मतलब इसको क्यों मनाया गया तारीख हिजरी, इसके पीछे क्या राज है, ये भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु अलैहि वसल्लम।